اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا وہ حصہ عرض کیا تھا جو مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک قرآن کریم نے ہمیں بڑا کچھ بتایا ہے. فرمایا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. عجائب غرائب دکھائے بتائے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت میں معراج کرایا ہے یہ ایسا وقت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 مہینے آگ تک نہیں جلتی. کفار مکہ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. کبھی اطلاع مل رہی ہے کہ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی اطلاع ملتی ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. خبر ملتی ہے کہ سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان مکہ کے میدان میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی. کبھی خبر ملتی ہے کہ بلال حبشی کو کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. کبھی خبر ملتی ہے کہ سیدہ نافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبونے کے لیے وقت تک ایک لمبے عرصے تک سر پہ ہاتھ رکھے گئے. کون سا وقت چین کا گزرا، کون سی گھڑی سکون کی گزری. صرف غلاموں کو نہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، قرآن اس کا گواہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے آسمان پہ یہ ہوا، تیسرے آسمان پہ یوں استقبال ہوا. آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب تک ہمارے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ساتوں آسمانوں پہ اور بیت المقدس میں اور ہر مقام پہ جو استقبال کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے وہ تھا کون، اس کی کیا حیثیت تھی، اور وہ فاطمہ الزہرا کا ابا کس حال میں اپنا وقت گزارا. آج ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا تماشا سمجھنا، ہر چیز کا مذاق سمجھ لینا. آج شام کو شب معراج آ رہی ہے، خداوند کریم عرش الہی پہ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی معراج والی رات میں میری امت کتنی عبادت کر رہی ہے. کس کا پروگرام نفلوں کا ہے، کس کا پروگرام قرآن کی تلاوت کا ہے، کس کا پروگرام درود شریف استغفار کا ہے. کچھ بھی نہیں. یا تو کوئی پروگرام بنائے گا ہی نہیں، اور اگر بنائے گا تو پہلے کچھ عبادت کرنے کا انشاءاللہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑے گا.
شان ہوگی اس اللہ والے کی جس کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں رسولوں پیغمبروں کو لا کے دکھایا ہوا ہے. اس مسجد کی کیا شان ہوگی جہاں اذان دینے والا جبریل ہو. اس نماز کی کتنی بڑی عظمت ہوگی جہاں سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہوں، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ، 1,24,000 نبی پیغمبر رسول صفوں میں بیٹھے ہوں. اور جب جماعت کا وقت آیا تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنانے کا آج کے لیے سب کو بلایا ہوا ہے. سب کو پیچھے صفوں میں کھڑا کر دیا. سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، تمام کے تمام کو صفوں میں کھڑا کر دیا. تو کیا وقت ہوگا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوں گے اور مقتدیوں میں حاجی نہیں، نمازی نہیں، شیخ نہیں، کاروباری لوگ نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. کیا شان ہوگی اس جماعت کی، کیا شان ہوگی اس مسجد کی، کیا شان ہوگی جہاں جبریل نے خود اذان دی ہو. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے دھلکنے والے ستاروں کی قسم. فرمایا میں لے گیا، یہ سارا کام میں نہیں کرایا. قرآن میں اللہ پاک نے قسم کھا کر فرما دیا میں رات کرانے والا میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا میں، سارا نظام کیا کرنے والا میں، استقبال کرنے کے لیے پوری کائنات کو سجانے والا میں، عرش عظیم نیچے یتیم مکہ کی جوتی اس کے اوپر رکھوانے والا میں خدا. الہ العالمین، اتنا بڑا احترام، اتنا بڑا استقبال، اتنی بڑی عظمت یہ کیوں کی گئی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا بیت اللہ شریف میں. سارا مجمع کافروں کا، مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھا. میں نے اس وقت جو کچھ ہوا دیکھ لیا. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، ادھر سارا مکہ مارنے لگا. اندازہ لگاؤ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر قبیلے کے لوگ اپنے پرائے تمام کے تمام مارنے والے، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کانوں میں گھر سے نکلا، میں اچانک شور کی آواز آئی، میں ہر میں محترم کی طرف چلا گیا. میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا. کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے تو ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے. تمام کے تمام مارنے والے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے حفاظت کرتے کرتے
منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بل چڑھائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے بچایا، اس ظالم کا کپڑا نکالا، ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ساری کائنات کے سردار حضرت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا، کیا قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو جو یوں کہتا ای یقول ربی اللہ، جو کہتا میرا رب اللہ ہے، قال العار وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، تمام ذرے ذرے کا قطرے قطرے کا پتے پتے کا مالک وہ ہے، اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ آج بھی جو اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھے گا، ابو بکر صدیق کی عظمت کو لے کے اٹھے گا، فاروق اعظم کی عدالت کو لے کے اٹھے گا، عثمان بن نوران کی سخاوت کو لے کے اٹھے گا، علی مرتضیٰ کی شجاعت کو لے کے اٹھے گا، عثمان کریمان کی شہادت کو لے کے اٹھے گا، سارے صحابہ کرام کی سیاست کو لے کے اٹھے گا، میدان میں گولیاں مار کر شہید کیا جائے گا۔ مقام شہادت اتنا سوکھا نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ کبھی کہیں جلسہ کرتے اور کوئی خبر آ جاتی کہ راستے میں قادیانی کھڑے ہیں، وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، سارے سن کر فرمایا کرتے تھے اور تم نہ ڈرو، میرا کہاں مقدر ہے کہ ختم نبوت پہ مجھے شہادت مل جائے، کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہوگا، ایسا مقدر ہی نہیں میرا۔ یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے ہمارے اکابر علماء جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی ہمیشہ سے ہی دیتے آئے۔ شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں گولی مار دی گئی، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے دیکھا تڑپ رہے ہیں، پوچھا حافظ صاحب کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہادت کی تلاش تھی، اللہ نے اسی کا انتظام فرما دیا، رخصت ہو رہا ہوں، کامیاب ہو کر رخصت ہو رہا ہوں۔ پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا چند منٹوں کا مہمان ہوں، ایک احسان کرو، یوں دل چاہتا ہے کہ گود تیری ہو سر میرا ہو، گود تیری ہو سر میرا ہو، زبان تیری ہو قرآن اللہ کا ہو، سنتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں، پڑھتا ہوا بھی جاؤں، سنتا ہوا بھی جاؤں۔ اللہ پوچھے گا حافظ صاحب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا تیرا قرآن لے کے آیا، اور فرمانے لگے فنا فی اللہ بھی تو ہمیں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تو ہمیں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، اور
کے پیچھے دنیا مرتی آئی، دولت کے پیچھے دنیا مرتی آئی، زمینوں کے پیچھے لوگ کتنے قتل ہوتے آئے، اقتدار کے پیچھے، کرسی کے پیچھے کتنے لوگوں کے سر چلے گئے۔ کامیاب وہ آدمی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ مولانا حق نواز رحمہ اللہ کی شہادت، موت رکھنے کا جھگڑا نہیں، زمین کا جھگڑا نہیں، پیسے کا جھگڑا نہیں، لینے دینے کا جھگڑا نہیں، اگر اس سے جھگڑا تھا تو صدیق اکبر کی صداقت کا تھا، فاروق اعظم کی عدالت کا تھا، عثمان ذو النورین کی سخاوت کا تھا، حیدر کرار کی شجاعت کا تھا۔ ذاتی تکرار بھی کوئی نہیں، اور ایک تھوڑے ہی پتہ نہیں کتنے اللہ والے شہید ہو گئے، اور پتہ نہیں پھر ایک بات ہے، یہ جو ہمارے نوجوان یا بزرگ اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان میں سے پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا، پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا۔ اس لیے ان کی نگاہ قرآن پہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ساری قربانی تلاش کر کے شہادت کر لیتے ہیں، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ پوری کائنات مرنے کے بعد مردہ کہلائے گی، بادشاہ مر جائے مردہ کہلائے گا، وزیر مر جائے مردہ کہلائے گا، ملکہ مر جائے بیگم مر جائے مردہ کہلائے گا، کوئی بھی مر جائے مردہ کہلائے گا۔ خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ میرے نام سے مرے گا وہ نہ مردہ ہے نہ مردہ کہنے دوں گا۔ بل احیا، وہ تو زندہ ہو گیا، ایسا زندہ ہو گیا کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک شہیدوں کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے جاؤ میری مہربانی سے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا حکم ہو گیا۔ لگا اچھا جی جاتے ہیں۔ بے دل سے کیسے کھڑے ہو؟ وہاں تو میری نعمتیں ہیں، اولے ہیں، غلمان ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محلات ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں والے محلات ہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے، کستوری کے گارے والے محلات بنے ہوئے ہیں، جاؤ تمہارے لیے استقبال ہوگا۔ شہید کھڑے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ اگر ہمارے سر دینے کے بدلے میں یہ جنت مل رہی ہے تو ہم تو اس پہ راضی نہیں، تو تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے ہمیں اب بھی کچھ مانگنے کا حق ہے، فرمایا بہت کچھ، اس لیے میں نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ تم مردے تو ہو ہی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا لوگوں صرف زبانوں سے کہنا میں نے بند نہیں کیا، جو میرے نام پہ سر دے گیا، میرے نام پہ جان دے دی، میرے نام پہ اپنا قیمہ بنوا لیا، اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ چلو زبان سے نہ کہیں گے، جب قبر میں دفن کیا، جب ہم نے جنازہ پڑھا، ہم نے تعزیت بھی کی، ہم چلو زبان سے نہ کہیں گے، دل میں تو خیال کریں گے مر گیا۔ فرمایا بل احیاء عند
میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، وہ اچھے گلے میوے کھاتے رہتے ہیں۔ وہ میرے مہمان بن جاتے ہیں، میں ان کا میزبان ہوتا ہوں۔ شہید کھڑے ہیں، ہم اس جنت کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم نے حوروں کے پیچھے سر نہیں دیا، ہم نے غلمانوں کے پیچھے جان نہیں دی، ہم نے سونے چاندی کے محلات کے پیچھے جان نہیں دی۔ چلو پھر تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید سارے مشورہ کر کے عرض کریں گے، الہی یا اللہ، جو چیز ہمیں، جو مزہ، جو لطف، جو قید، جو سرور، جو حلاوت، جو مزہ تیرے دربار میں تیرے نام پہ جان دینے میں آیا، وہ مزہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جنت میں بھی وہ مزہ کہاں جو تیرے نام پہ جان دینے میں آیا؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا الہی اگر ہمیں منہ مانگا ملتا ہے تو جو لذت ہمیں تیرے نام پہ سر دینے میں، نام پہ جان دینے میں آئی، تیرے نام پہ گولیاں کھانے میں جو مزہ آیا، وہ جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے پوچھ کر دیا جاتا ہے تو مولا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 100 مرتبہ زندہ کر اور 100 مرتبہ توفیق دے، پھر سر آئے، پھر تیرے نام پہ کٹائے، پھر وہ مزہ اٹھائیں جو پہلے اٹھایا تھا۔ ہم تو یہ مانگنے آئے، ہماری منشا تو یہ ہے، جنت ولت اوروں کو دے دینا، ہمیں تو تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو مزہ آیا، جو لذت آئی، ہمیں تو وہ چاہیے۔ آخر یہ دنیا میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنا مبارک ہے مولانا حق نواز مرحوم جو صحابہ کرام کی ناموس کے لیے جان دے گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے، ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی سنت چلی آ رہی ہے، کوئی نیا کام نہیں۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے تڑپ تڑپ کر کے گئے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آخری وقت میں ڈاکٹر نثاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں ہے، آخری وقت ہے، رونے لگ گئے۔ بڑے بڑے علماء شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا پوری نہ ہوئی۔ میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میری جان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تمنا کرتے تھے میدان جہاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور کر کے دکھایا بھی ان حضرات نے، کوئی اتفاق نہیں آئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائی، مرزا مظہر جانان سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ صحابہ کرام کی عزت کے لیے گولی کھائی۔ کوئی ایک تھوڑی ہے، یہ تو پرانا طریقہ چلاتا ہے، جس اللہ والے نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، مولا میں تیری رضا لیتا ہوں، میں اپنا سر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ
فَيُقْتَلُونَ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں او مومنو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی کرنے والوں، آؤ کاروبار کریں گے رضا میں اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کون ہے میری رضا خریدنے والا، میری خوشی خریدنے والا، میری محبت کو خریدنے والا؟ جان مال میرے حوالے کرو، میں اپنی رضا اپنی خوشی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، جنت ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اس دنیا میں، بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ انگریزوں نے پکڑا ہے دلی سے، رنگول لے گئے پکڑ کر، بند کر دیا۔ اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ آج انگریز حکومت نے تمہاری دعوت کی ہے، کھول کر لے آئے، میزوں پہ کھانا کیا لگا دیا، سرپوش اوپر رکھے ہوئے تھے، ایک سرپوش اٹھا کر دیکھا بڑے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، دوسرا سرپوش اٹھا کے دیکھا اس سے چھوٹے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، 12 بیٹے تھے، 12 پلیٹوں میں اوپر سے ڈھک کر سارے کے ساری اولاد کے سر رکھے ہوئے تھے، باپ کے سامنے کر دیے۔ کھا کر نہ دیا، بے ہوش نہ ہوا، دیواروں میں ٹکرے نہ ماری، چیخیں نہ ماری، سجدے میں گر پڑا اور سجدہ شکر ادا کیا مولا، اور کہنے لگا میرے بیٹو، آج تم نے باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ میں ڈرتا تھا میرے باپ انگریز کے سامنے یہ جھکنا جائے، تسلی کر گئی، کیا تم نے میری زندگی میں یہ تسلی کر دی کہ یہ سر کس سکتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کی آبرو کے پیچھے کون سا مسلمان ہے جو اپنی جان نہیں دیا چاہتا؟ اتنی بات پاپی کے دل میں آ جائے، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، اور میرے پروردگار وہ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہے تجھے بھی معلوم ہے میں تو تیرے نام پہ سر کٹا کے آیا، تیرے صحابت نبی کے دیوانوں کے پیچھے مرتا ہوا آیا ہوں، اور کیا چاہیے؟ باقی اور کیا ہونا جانا ہے؟ 40-42 سال ہو گئے ہمیں تو یوں ہی دیکھتے ہوئے، پانی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، خون سستا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جتنی بھی موت کی مولویوں کو علاج نہیں ہو رہی، تم سب کے سب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہارا معاملہ کیا بننے والا ہے۔ تم جو ہر معاملے میں اور ہر میدان میں پیسے کھا کر ووٹ دینے کے عادی بنے ہوئے ہو، آگے وہ قیمت بھی تو تم سے وصول کرنی ہے نا۔ سارا جہان آج اس طریقے سے گڑبڑ میں آ گیا کہ نہ ایمان کا پتہ، نہ یقین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح قربانیاں بھی، چمڑے اتر گئے، قربانیاں دے دے کر اولاد ذبح ہو گئی، اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے کی نوک پہ اپنے معصوم بچوں کو لٹکا ہوا دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا حال دیکھا۔ آج تمہیں کرنے کی توفیق نہیں،
زندہ ہونے کے مسئلے کے بڑے ثبوت ملے ہیں. 4-5 سال ہو گئے. مدینہ پاک میں اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. محلے کا محلہ سعودی حکومت نے خریدا، اس کی کھدائی کی. مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے جگہ کی تنگی ہے اور وسیع ہونی چاہیے. کھدائی کرتے کرتے ایک قبر نکل آئی. اس قبر والے کے پیر پہ کھودنے والا آلہ وہ چیز تھوڑی سی لگ گئی. دنیا نے دیکھا 1400 سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مرنے والے کو کسی کے ذرا سے خراش لگ گئی، تازہ لہو بہنے لگا. تازہ لہو بہنے لگا. تحقیق کرنے سے پتا چلا اندر سے قبر میں سے کوئی چیز ملی کہ یہ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. 1450 سال کے بعد بھی 1400 کچھ سالوں کے بعد بھی نہ کھال گلی، نہ ہڈیاں گلی، نہ پیٹ پھٹا، نہ بدبو آئی. جب صحابی کی میت کو باہر نکالا، اہل مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زیارت کر لی. کوئی چیز نہیں ملی. اس لیے قرآن زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون. اللہ میاں نے قرآن میں ایک اور بڑی عجیب چیز فرمائی کہ شہید تم سے تو الگ ہو گئے. تم ان کو ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے، وائرلیس پہ بات نہیں کر سکتے، ٹیکسٹ نہیں بھیج سکتے، خط و خطابت نہیں کر سکتے، تم ان سے پوچھ نہیں سکتے کس حال میں ہو. اللہ پاک نے فرمایا ان کو میرے نام پہ شہید ہوئے، میں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. آؤ میں ہی اپنی وائرلیس کے ذریعے تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی پیغام دے رہے ہیں کہ بسترے کی موت کوئی موت نہیں، زمین کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، حکومت کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، عدالت اور کرسی کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، بلکہ وہ تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے. فریحین، ہم بڑے خوش ہیں. اگر تم بھی یوں خوش ہونا چاہتے ہو، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے پیچھے آنے والوں نیت بھی کرو، نو شہادت کی نیت کرو، دعا بھی اللہ سے ہر وقت شہادت کی مانگو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اتنا بڑا صحابی، سارے صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے. فاروق اعظم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. لیکن فرماتے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. در تیرا ہو، سر میرا ہو، دروازہ تیرا ہو. میری جان کا قیمہ میں تیرے دروازے سے اپنی جان نہیں، میں اپنی بوٹیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ تو مان کے لیتے ہیں، پسند کر کے مانگتے ہیں. تیرے نام سے میری موت آ جائے اور کیا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا پیغام بھی پہنچا دیا کہ انہوں نے تمہیں بھی پیغام دیا ہے کہ آؤ عورتوں کے پیچھے نہ مرو، جائیدادوں کے پیچھے نہ مرو، اس بدبخت فانی کرسی کے پیچھے نہ مرو، اللہ کے قرآن پہ مرو، اللہ کے نام پہ مرو، نبی کی نبوت پہ مرو، صحابہ کرام کی ناموس پہ مرو۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کو بھی بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی مولانا حق نواز مرحوم کا بڑا دکھ ہوا، مگر کبھی کبھی میرے دل میں یہ خوشی کی انگڑائی آتی ہے، اگروال ہے جوان، تو تھوڑی سی عمر میں صحابہ کرام کے دروازوں کا دنیا سے خادم بن کے گیا، ناموں سے صحابہ کے پیچھے جان دے کے گیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں خود سمجھاتا تھا کہ یار اتنی سختی نہ کیا کر، ایسے کام نہ کیا کر، یوں ہے، بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ قاری صاحب جب وقت آئے گا نہ نرمی روکے گی، نہ پولیس روکے گی، نہ قوم روکے گی، جب آئے گا بس تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر نبی کے دیوانوں کی فہرست میں میرا نام آ جائے۔ ہم نے اس کو سچی بات ہے ڈرایا بھی، یرکایا بھی، ایک دن بھی اس جوان کے منہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جو تھوڑا سا ڈر ثابت ہو یا یہ ہو، بلکہ ہم سے وہ ناراض ہو جاتا تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ مجھے بجائے شاباش دینے کے، مرحبا کہنے کے، آخری کہنے کے، مجھے اور پیچھے کو ہٹاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی سنتیں چلی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے جان دی۔ بڑے بڑے لوگ، مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، جاؤ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر سے جا کر آج بھی خوشبو سونگ کیا، تجھے دنیا میں جنت کی خوشبو آئے گی۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے ہم کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارے بڑے بڑے ہیرے تھے، بڑے جواہر تھے۔ شاہ حیات پسروری نے بڑی عجیب بات کہی، شاعر ہے پنجابی کا، کہتا ہے کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی خوبصورت عورتوں کے پیچھے مر جاتا ہے، کوئی گانوں کے پیچھے مر جاتا ہے، لیکن کہتا ہے دین نئی دکھ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے گلے روندے، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، عہدہ کرسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کچھ بننے بنانے کے لیے نہیں، ان کا نظریہ ہوتا دین لئی دکھ چل دینے جی قومی کی بندے نے گلے روندے، کون پوچھدا کاوا کے گدڑا نو کدی پنجرے بہار سے شیر ہوندے، کون پوچھے گا جن کی ایک حلوے کی پلیٹ قیمت ہو، کون پوچھے گا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے دن کو، نبی کے صحابی کی وفات کے دن کو حلوہ کھانے کی عبادت بنا لے۔ دکھیا بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مقام کا مالک ہے۔ فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، مولا میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تیرے لیے دعا کوئی تکیے میں بیٹھا ننگا فقیر کرے گا، کوئی اب کھلا ہوا ہوگا، بے نماز ہوگا، تیرے لیے وہ دعا کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کالی کملی والے نے فرمائی۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، امیر معاویہ کو قرآن کی تعلیم میں بڑا آشنا کر دے۔ یہاں تک
فرمایا مولا اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک امیر معاویہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے. بڑے بڑے عجیب ہیرے آئے اس دنیا میں. اور آگے ساری حیات نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یا ایسا کام نہ کرو. شورش میں روم نے کہا نا یا رنج و بلا کا خوف نہ کر یا نام نہ لے آزاد نام نہ لے آزادی کا آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے. سیاد کرتا کہ دل لئی دکھ چل گلے جڑے قوم کی بند نہ دلیر ہوندے قومی پوچھدا کھاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے بال کے شیر ہوندے. سایہ کی کہتا اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال دیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال دیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال پھیر ہوندے. جس بیری پہ دیر ہوں گے پتے کھانے پڑیں گے. خالی چن پہ کون پتھر مارے. جہاں مال ہوگا جاکو وہاں پڑے گا. اللہ شاہ بخاری مرحوم کی قبر سے جا کے پوچھو اللہ تعالیٰ کے کروڑ رحمتیں نازل ہو. ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں کٹ گئی. جتنے بھی اللہ والے تھے ان کی تمنا ہے بس ایک ہی روٹی ملی یا نہ ملی کھانا ملا یا نہ ملا. شاہ عبد العزیز کے دونوں انگوٹھے ہاتھوں کے کھینچ کر نکال دیے گئے. پاکستان شہید کو شاملی کے میدان میں شہید کیا گیا. قاسم اللہ نوتوی کے ماتھے میں گولی ماری گئی. اور دلی کے چاروں طرف جو 4000 عربی مدرسے تھے قرآن کے مدرسے تھے میں قسم کھاتا ہوں جب انگریز سے ٹکرائے اور انگریز بے ایمان سے جب ٹکراؤ ہوا ایک بھی نہ استاد بچا نہ طالب علم بچا. اذان دینے والا بھی نہ بچا. اور وہ ہر وقت یہی کہتے چلیے پھرتی ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پر مر جانا آخری دم ثابت کر دینا کہ میں تو یوں مر رہا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مولانا حق نواز مرحوم کے درد بلند فرمائے ان کے آل اولاد کی حفاظت اور کفالت فرمائے اور جتنے بھی ان کی جماعت والے پسماندگان گھر والے اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا حق نواز کو جنت الفردوس عطا فرما اور ان کے سارے ساتھی لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اور جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے مولا ہمارے پلے تو حکومت نہیں اقتدار نہیں دولت نہیں تو انصاف کر دے ظالموں کو تو پکڑوا اور ان کو سزا دے. مولا ہماری طاقت بھی تو ہے ہمارا سر چشمہ بھی آپ ہی ہے. تیرے ہی نام پہ زندہ ہے تیرے ہی نام پہ موت آ جائے. تیرے قرآن پہ زندہ ہے تیرے قرآن پہ ہم سب کی موت آ جائے. یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. سلیمان حاجی بھی بیمار کر رہا یا اللہ شفا عطا فرما.
بھائی عبدالرحمان کے سارے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرما، سب کے جنہوں نے مجھے کہا یا نہیں کہا مولا ان سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو پکا نمازی بنا، ہمارے مستورات اور گھر والوں کو نمازی بنا، یا اللہ نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا پینا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نبینہ اولاد عطا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اے ارحم الراحمین ہم سب کی بگڑی بنا دے، مولا ہجروں کو بسا دے، یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کریم کا ذوق عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہر گناہ کار کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو قبروں میں چلے گئے مسلمان مرد اور سب کی بخشش کے فیصلے فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما، ہمارے گھروں کی اولاد کی جان کی مال کی اپنے کرم و فضل سے حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قطر یہ ہے خیر، بلکہ مجھے یعنی ہمیں کہا جاتا اور کہنا چاہیے کہ علماء شائستہ زبان ہو، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تم ہم سے تو شائستہ زبان کا گویا مطالبہ کرتے ہو یا یہ سوچ رکھتے ہو